توحید باری تعالی اور سیرت النبی، اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بہاولپور میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، ربیع الاول کا ماہ مبارک مقدس مہینہ ہے۔ عموماً لوگ اس ماہ مبارک میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، مجلس، محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ ان دوستوں نے بھی کیا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی لے آئے، میں بھی پہنچ گیا، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ سب پر اللہ کا کرم نہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے دروازے پہ بلا لیا۔ نہ جانے اس وقت کتنے لوگ جوئے میں، شراب میں، چرس میں، فیم میں، بھنگ میں، کنجریوں میں، نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہے، اور تو خوش قسمت نہیں، کالی کملی والے کی سورج سننے کے لیے آیا بیٹھا ہے۔ اور مالک کائنات نے اپنے دروازے پہ جو تجھے بلایا ہے، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ اور وہ اتنا دینے والا ہے، ساری عمر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ایک دن بھی تجھے برادری کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، ساری عمر کھلاتا ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ اب عادت آتی ہے، میرے بندے تو مجھے اپنا معبود اور رب اور خالق و مالک نہیں مانتا، میں نے سارا جہان بنایا، فرشتے بنائے کن کہہ کے، زمین و آسمان بنائے کن کہہ کے، دریا اور سمندر بنائے کن کہہ کے، اور میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے نرالا رکھا، الگ رکھا، لما خلقت بیدیا، اور میرے بندے میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جتنی ساری کائنات اور مخلوق ہے، فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ماں کے پیٹ سے تجھے پیدا کیا، 4 مہینے کے بعد تجھے خوراک کی ماں کے پیٹ میں ضرورت پڑی، ماں کو پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں، ساس کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، رشتہ داروں کو پتہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارا جہان تجھ سے بے خبر ہے، میں کس طرح بے خبر ہو جاؤں، تو میرا بندہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قدرت میری، قبضہ میرا، تمام کام کرنے والی میری ذات۔ اس وقت چونکہ تجھے روزی کی ضرورت پڑی تو میں نے خوراک جو تیری تھی وہ نجس تھی، پلید تھی، ناپاک تھی، میں نے پائپ تیرے پیٹ میں فٹ کر دیا۔ میرے بندے کا منہ، میرے بندے کی زبان پاک رہے، دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب پہ درود پاک پڑھے گا، میرا نام لیا کرے گا۔ میں نے تیری زبان کو پاک رکھا، ماں کے پیٹ میں بھی نجس نہیں ہونے دیا۔ اور میرے بندے اب حرام کھا کھا کے، غلط باتیں بیان کر کر کے، رشوت بٹور بٹور کے اب تو حرام کھاتا پھرتا، تیری مرضی۔ میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے بچایا، جب تو دنیا میں آیا دائی نے وہ پائپ کاٹ دیا، تیری روزی کا ایک دروازہ بند ہو گیا، تیری روزی کا ایک دروازہ تھا وہی بند ہو گیا۔ فرمایا میں وہ خدا ہوں جس نے اسی وقت فوراً تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے، 2 دروازے کھولے، اور ایسے دروازے، فرمایا مارکیٹ میں تجھے خالص دودھ ملے یا نہ ملے، بازار میں ملے یا نہ ملے، محلے میں ملے یا نہ ملے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے دودھ پیا، ایک دن بھی ملاوٹ والا نہ پلایا۔ 2 دروازے کھول دیے، کس طرح کھولے؟ دھارے بنا دی، فوارے لگا دیے، اور میرے بندے
اگر تیری اماں کو کاک خریدنے پڑتے، ڈھکن خریدنے پڑتے، تھک جاتی خریدتی. دودھ کی نہریں بہا دی، ایس ڈی او کی منظوری کی ضرورت نہیں، ایف سی ایل کی منظوری کی ضرورت نہیں، بیلداروں کے ترلے کی ضرورت نہیں. میرے بندے جس وقت تیرا جی چاہے منہ لگا، نہر میں چالو کر دوں گا. امریکہ کی بنائی ہوئی نپل 4 دن کے بعد خراب، چائنا کی بنائی ہوئی نپل 4 دن کے بعد خراب، برطانیہ کی بنائی ہوئی نپل دودھ پینے والی چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی نپل بنانے سے پہلے خراب. اپن ایک نیت لوگ ہیں، سارا مقابلہ کون کر سکتا؟ سارے ہتھے چڑھے صحیح کماری کوئی وہ کھیر پلاؤں جو یاد رکھے. فرمایا یاد کر، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے 2 دروازے کھولے. اور پھر یاد رکھ تو غریب کا بیٹا ہے، تو غریب کا پتر ہے. تیری اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ہر وقت چینی خرید کے کہاں سے لائے؟ ڈیپو والے کو غریب کہاں ڈھونڈتی پھرے گی؟ گلوکوز کہاں سے آئے؟ اور میرے بندے میں تو تیرا وہ مالک ہوں، گورنر کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا. ایک دن تجھے پھکا کھیر نہیں پلایا، ایک دن بھی نہیں پلایا میں نے تجھے. کہاں سے خریدتی غریب؟ اور پھر امیر کا تو بیٹا نہیں. ان کے یہاں تو فریج ہوتے ہیں، ریفریجریٹر ہوتے ہیں، تھرموس ہوتے ہیں. امیروں کے بچوں کو ہر وقت گرم گرم دودھ ملتا، گرم گرم کھیر ملتا. اور میرے بندے رات کے 12 بجے ہیں، بارش برس رہی ہے، پو کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. تو نے جب بھی پستان کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا کھیر نہ پلایا. آج میرا ہی مقابلہ کرتا ہے، آج میری ذات تیری سمجھ میں نہیں آتی، میرے بارے میں بحث کرتا ہے. آؤ مجھے خدا کی خدائی سمجھاؤ. اگر ایک دن تیرے دروازے پہ کوئی دودھ کا لسی کا گلاس پی کر تیرے تھپڑ مارے تو کہتا بڑا نمک حرامی ہے، بڑا نمک حرامی. تو 60 سال کھا کے بھی اب بھی خدا کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ سجدہ کرتا پھرتا ہے، تو اب بھی نمک حرامی نہیں؟ تیرا بیٹا اگر تیرا کہنا نہ مانے، اخباروں میں اک کر دے میرا نافرمان ہے، میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس مالک کی کریمی پہ قربان جاؤں. ساری عمر ہو گئی بغاوت کرتے کرتے، آج تک اللہ نے تجھے جنت سے حق نہیں کیا. فرمایا ایک دروازہ بند ہوا، میں نے 2 کھولے. اور جب تیری 2.5 سال کی عمر ہو گئی، ماں نے بھی دونوں دروازے بند کر لیے. جب تیرے 2 دروازے بند ہو گئے، میں تجھے بھولا تو نہیں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں نے چاروں طرف سے روزی کے 4 دروازے کھول دیے. ایک بند ہوا، 2 کھولے، 2 بند ہوئے، 4 کھولے. اور جب تیری موت آئی، موت نے تیرے سارے دروازے بند کر دیے. فرمایا میرے بندے گھر والے بھول جائیں گے، بیوی بھول جائے گی، بیٹے بھول جائیں گے، رشتہ دار بھول جائیں گے، برادری بھول جائے گی، پر میں کیسے بھولوں؟ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ. آجا، میں جنت الفردوس کے 8 دروازے تیرے لیے کھولے بیٹھا. میں نے تیرے لیے 8 دروازے جنت کے بنائے. کیوں؟ میرا بندہ جب جنت میں آئے، بہشت میں آئے، کھڑا ہو کے پوچھتا نہ پھرے دروازہ کدھر ہے. جدھر سے آئے ادھر ہی دروازہ، جدھر سے آئے ادھر ہی دروازہ. آج اس مالک کی مالکیت سمجھ میں نہیں آتی، آج رب کائنات کی ربوبیت سمجھ میں نہیں آتی، آج اس کی خدائی سمجھ میں نہیں آتی. غلط غلط باتیں، غلط غلط قصے کہانیاں. لوگ کہتے ہیں او جی ہوں کوئی کھاون پیڑ کا زمانہ رہ گیا ہے، ہر شے تو ملاوٹ والی ہے. تو کو کھاون پیون کی شے کا تو پتہ چل گیا، تو کو یہ پتہ نہیں لگا کہ لوگوں نے دین احمد کے اندر کتنی ملاوٹ کی ہے. جڑے دین دے واسطے مدنی کریم نے 13 سال نہیں 23 سال مار کھائی، آج وہ دین کو لوگ بدلائی کرے.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے. اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹا جب کوئی پریشانی آئے, جب کوئی تجھ پر دکھ آئے, درود پاک پڑھنا کالی کملی والے کی ذات پہ. حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا ابا انسانیت کے ابا تو آپ ہیں, انسانیت کے ابو البشر آپ ہیں. اللہ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ کالی کملی والا کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہا ہوں, جنت میں گیا ہوں, جنت کے ایک ایک دروازے پہ, درخت کے ایک ایک پتے پہ, ایک ایک کلی پہ, ایک ایک پھول کی پتی پہ میں نے محمد کا نام دیکھا. اندازہ لگا جس نبی کا تو امتی ہے خدا کی قسم وہ بہت بڑی عظمتوں کا مالک ہے. سارے نبیوں کو حکم ملا میرے محبوب کی نبوت کا ڈنکا بجاتے چلو. علاقے کے نبی آئے, شہر کے نبی آئے, خاندانوں کے نبی آئے, برادریوں کے نبی آئے, آتے رہے جاتے رہے. یتیمی مکہ کا وقت آیا, آواز آتی ہے جاؤ سارے آ کر چلے جاؤ, اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد. اور لوگوں میرے بعد ایک آنے والا آئے گا, زمین پہ محمد ہوگا, آسمان میں نامی احمد ہوگا, اتنی شان کا مالک ہوگا, پر جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ کہیں گے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جادوگر بتائیں گے حالانکہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے. اسی کو کہتا ہے سب آئے اور چلے گئے, اب جس کے صدقے میں سب آئے ایک آنے والا آئے. کہتا تاروں سے کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں, قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. آمنہ کا در یتیم کس شان سے آ رہا ہے. خلیل اللہ نے دعا مانگی. ہر کوئی جب کوٹھی بنگلہ عمارت بناتا ہے, انجینئر مستری اخیر میں مالک سے کہتا ہے میرا انعام دو, میری بخشیش دو, میری اجرت دو. خلیل اللہ مستری ہے, ذبیح اللہ مزدور ہے, بننے والا بیت اللہ ہے, جس کا گھر بنا وہ اللہ ہے, جس کے لیے بنا وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور جولی پھیلا دی یا اللہ میں انعام پیسے نہیں لیتا, روٹی نہیں لیتا, کھانا پینا نہیں لیتا, جولی میری ہو, عطا تیری ہو, مانگنے والا خلیل اللہ ہو, دینے والا اللہ ہو, آنے والا محمد الرسول اللہ بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دعا مانگی ایک آنے والا آئے, آئے کہ یتیم مکہ آئے, اس شان سے آ رہے ہیں, شکم مادر میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور میں کہتا ہوں انتقال کرنا, موت زندگی کا مالک کون ہے؟ زور سے کہو خدا نے جان کے کیا, جان کے کیا. کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے میرے محبوب کو میں نے تجھے پالا ہے, میں نے تجھے پالا ہے. کوئی یہ نہ کہے میرا محبوب پلنے والا ہو, پالنے والا میں خدا ہوں, درمیان میں کوئی نہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہے. سید آمنہ خاتون گھر میں رہتی ہے. حضرت کی دادی زندہ تھی, حضرت کا دادا بھی زندہ تھا. اس زمانے میں گھر کے بوڑھے بڑھیا بات اگر گھر کی کوئی کرتے, بڑے مرد عورت, تو اپنی نوہوں سے, بہوؤں سے, بیٹیوں سے چھپ کر کیا کرتے تھے. یہ تو آج کا زمانہ ہے نا ترقی یافتہ. شام ہوئی کھایا پیا, چاروں طرف ماں بھی, باپ بھی, بیٹی بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, دادی بھی, نانی بھی, سب کے سب ٹیلی ویژن کے چاروں طرف پڑے رہتے ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہو. اور چودھری اور شیخ صاحب اور خان صاحب اپنے گھر کی معصوم بچیوں کو بغیرت نہ بناؤ. فلمیں دکھا دکھا کر, محبت کرنے کے طریقے بتا بتا کر رک کے آ رہے ہیں, اشارے ہو رہے ہیں. 70 سال کی بوڑھی عورت جسے نظر نہیں آتا, دادی نانی وہ بھی بہ جاندی ہے نال, پوتری کو آدھی ہے جڑو تو دیکھیا تو میں کو دسیا. پرانے پیپے چسکے کو لو آجا نہیں ہٹ دی.
اندازہ لا جنہ دی داڑیاں دا یہ حال ہے، پوترے کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اندازہ لا، کون ہدایت کرے اس قوم کو؟ پھر اخباروں میں روز آتا ہے فلانی بھج گئی ہے، فلانی نس گئی ہے، فلانی یار لال لگی گئی ہے، اور کمینے نہ سال سے کھیندا تو بھجن دے نہ تر رہا ہے ہر ویلے گھر دے وچ۔ الہی قرآن پڑھایا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، اتنا ماحول بگڑ جائے گا، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے، ہر بلڈنگ سے، ہر ہوٹل سے، ہر لاری سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے خدا کا قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت کی دادی زندہ ہے، حضرت کا دادا زندہ ہے۔ ایک دن حضرت کی دادی نے حضرت کے دادے کو اشارہ کر کے روک لیا، علیحدہ بیٹھ گئے دونوں میاں بیوی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اور دادی۔ دادی کہنے لگی تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی پریشان ہوں۔ تجھے کیا ہے؟ کہنے لگی یہ ہماری بہو، یہ ساڈی نو، یہ آمنہ ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی بیوہ، عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، عزت والے ہیں، آبرو والے ہیں، ڈرتی ہوں آبرو کو بچہ نہ لگ جائے۔ حضرت کی دادی نے کہا پھر تو نے پوچھا کیوں نہیں، عطر کہاں سے لاتی ہے؟ حضرت کا دادا کہنے لگا تو گھر میں بیٹھی ہے، عورت ذات ہے، میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، تجھے کیا معلوم ہے؟ سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، گلی مجھ سے پوچھتی ہے، محلہ مجھ سے پوچھتا ہے، برادری مجھ سے پوچھتی ہے، او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے عطر آیا؟ اور عبد المطلب کہنے لگا گھر والی کو، اپنی بڑھیا کو، تجھے تو پتہ نہیں یہ عطر عام نہیں، یمن کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عطر بھی کوئی خاص ہے۔ حضرت کے دادا نے حضرت کی دادی سے کہا تو پوچھنا کہاں سے لاتی ہے؟ رب کائنات کی قسم، حضرت کی دادی نے جو بات کہی ہے، کہنے لگی کئی مرتبہ ارادہ کرتی ہوں آواز دے کر اپنے پاس اپنی لو کو بلا لیتی ہوں، پر کیا بتاؤں جب آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے مجھے پسینے آ جاتے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتی، میں جل نہیں سکتی، ٹلاتی ہوں، وہ پوچھتی ہے کس لیے بلایا تھا، بہانے بہانے کر کے ٹلاتی ہوں، اس کی پیشانی دیکھتی ہوں، میں روب میں آ جاتی ہوں، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں پوچھ نہیں سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھیں۔ کہنے لگا اچھا جرت کرتا ہوں، آواز دی آمنہ بیٹی، جی ابا ادھر آنا ذرا۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر عبد المطلب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، اور میں کہتا ہوں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی جتنی عورتیں ہیں حضور کی اماں آمنہ کا مقابلہ کرنے والی مائی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر! پر ہم اس طرح نہیں مانتے، جلوس نبی پاک کر، گانے کنجریوں کے، شرم کر بے حیا گڈمر۔ جس نبی کی آمد سے پہلے آسمان نے عطر کی بارش کی، آج اس نبی کی شریعت کو، نبی کی روح کو تو ایذا پہنچاتا ہے، ڈھول بجا کر، ڈھپڑے بجا کر۔ اگر تو نے ربیع الاول منانا ہے، سارا دن درود شریف پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، واعظ و نصیحت کیا کر،
للے تللے لفنگے اکٹھے ہو کر آدھی جلوس ہے، اور جلوس کالی کملی والے کا اور گانا کنجری نور جہاں کا۔ ہم سے بات کرو، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تم کتنی بڑی شریعت کے مالک ہو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے سامنے کھڑی ہے، پوچھ لیا بیٹی بتاؤ، برا نہ ماننا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر کہاں سے لایا کرتی ہو؟ اور پہلی بات جو عبد المطلب نے کہی وہ بڑی عجیب بات ہے، چھیڑ دیا نا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ عطر کہاں سے لاتی ہو؟ یہ عام عطر نہیں، یہ کوئی خاص عطر ہے۔ پہلے رونے لگی، فرمانے لگے او میرے ابا، میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان کوئی نہیں، میں ساری زندگی میں بازار کبھی گئی نہیں، عطر والے کی دکان میں نے دیکھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان کوئی نہیں، میں نے بازار کبھی دیکھا نہیں، سہیلیوں نے مجھے نہیں دیا، خریدا میں نے نہیں، مجھے پتا نہیں۔ پھر پوچھا یہ آتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں۔ ادھر جب کہہ رہی ہے نا تو عورتوں کی عادت ہے جب ایک بات کرتی ہے تو پھر دوسری بھی فوراً کیا کرتی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب سے اور سنو، یہ عطر صرف لگاتی نہیں، جہاں جس کمرے میں جاتی ہے وہ کمرہ معطر، جس بیڑے میں جاتی ہے وہ بیڑا معطر۔ حضرت کی دادی کہتی ہے آمنہ کے بارے میں جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی میں نے خریدا کبھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان کوئی نہیں، اور میرے ابا ایسا معلوم ہوتا ہے نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی سہیلی نے دیا نہ کسی اور نے لا کے دیا۔ رحمت والی ماں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی او میرے ابا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ اور اگلی بات جو کہی ہے حیران ہو جاؤ گے، کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو دیکھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، میں سوتی ہوں وہ مجھے کھڑی ہو کر پکھا جھلتی ہے۔ عبد المطلب حیران ہو گیا اور یقین ہوا اس بات کا کہ یہ تو کوئی شے آ رہی ہے میرے گھر میں، کیا کہنا ہے اس کی عظمتوں کا۔ اور خانپور کے لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس نبی کی آمد پہ آسمان نے عطر کی بارش کی، سیدہ آمنہ سے خوشبوئیں پھوٹی، تجھے آج تک کالی کملی والے کی قرآن شریعت کی خوشبو نصیب نہیں۔ وہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آ گیا، پیدائش کا وقت آ گیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں نہ مجھے تکلیف ہوئی نہ مجھے متلی ہوئی نہ میں نے کچھ دیکھا، یکدم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اور عام تقریریں کرنے والے کہا کرتے ہیں کہ اتنے غریب گھر میں حضور پیدا ہوئے کہ رات کو چراغ کے لیے تیل نہ تھا، تیل کے لیے پیسے نہ تھے۔ میرا دل نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں جہاں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے، اور جہاں سراج منیرہ آ رہے ہو وہاں بتیوں کا کیا کام ہے، دیووں کا کیا کام ہے، روشنیوں کا کیا کام ہے۔ حضرت پیدا ہوئے، جو پیدا ہوا کرتا ہے کہو وہ خدا نہیں ہوا کرتا، جس کی ولادت ہو جس کا میلاد ہو، عربی کا لفظ ہے میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، ولادت کے ہیں، جس کی پیدائش ہوتی ہو، جو پیدا ہوا ہو، جس کا ابا ہو، جس کی اماں ہو، جس کا دادا ہو، جس کی دادی ہو، جس کی بیٹیاں ہو، جس کی گھر والیاں ہو، وہ کہو خدا نہیں مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بیچارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اجلاس منعقد کرتے ہیں، آج فلاں مسجد میں اجلاس ہوگا، آج فلاں چوک میں اجلاس ہوگا، اور گالیاں ہمیں نکالتے ہیں۔ میں گالیاں کیسے دوں؟ مجھے میرے اکابر نے، مجھے مفتی محمود نے،
مجھے بابا درخواستی نے گالیاں سکھائی ہی نہیں، مجھے حدیث پاک کی کسکوری بخشی ہے اور میں گالیاں دوں کیسے؟ اتنی سی بات کہوں گا اور گالیاں دینے والوں، ارے مالی نہ دی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. گالیاں دیتا فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. اللہ کی عدالت آئے گی، کسی سے اللہ پوچھے گا تو کیا کیا کرتا تھا، وہ کہے گا جی میں کپڑا بنایا کرتا تھا. کسی سے اللہ پوچھے گا تو کیا کیا کرتا تھا، وہ کہے گا جی میں ریوڑیاں پتاسے بنایا کرتا تھا. کسی سے اللہ پوچھے گا تو کیا کرتا تھا، اور جی میں تو رڑ زمین کا کام کیا کرتا تھا. تو کیا کیا کرتا تھا، میں دفتر میں ملازم تھا. جب آئے گی ان مولویوں کی باری، اللہ پوچھے گا کیا کیا کرتے تھے، اور جی ہم نے تو رات دن کفر کی مشین لگا رکھی تھی، ہم تو لوگوں کو کافر بنایا کرتے تھے. اللہ پاک کہے گا پھٹے منہ تجھے مشین کفر کی دی کس نے، شرم نہیں آتی. اتنا کہتا ہوں مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا. اللہ والوں کی بے ادبی نہ کیا کر. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اللہ نے بچہ پیدا کیا، بچہ دیا. یہ بات عورتوں کے مطلب کی ہے. آپ کو پتا نہیں پیدائش کے وقت عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں بھی اسے یہ انتظار رہتا ہے کہ دائی یا اماں یا خالہ کچھ جلدی بول کے بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی. شرم کی ماری پوچھتی تو نہیں، اسے اپنے تکلیف سے زیادہ سب سے بڑا انتظار ہوتا ہے ان میں سے جلدی بولے کوئی، نرس بتائے، دائی بتائے، کوئی بتائے صحیح. اور خانپور کے لوگوں، جس عورت کا خامد پہلے فوت ہو گیا ہو، فوت ہونے والا یتیم ہو، اسے لڑکے کا کتنا انتظار ہوگا، اسے کتنا انتظار ہوگا. حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے یکدم اٹھ کر دیکھوں اپنے یتیم کو، ادھر میری نظر پڑی، ادھر میں نے کیا دیکھا کہ رحمت للعالمین نے زمین پہ سجدہ فرما دیا. میں تو سجدے کرنے آیا ہوں اور ایک چوکھٹ پہ سجدے کرانے آیا ہوں. فرماتی ہے میرے دل میں پیار کا ولولہ اٹھا، میں نے اٹھایا سینے سے لگایا، جب میں نے بوسا دیا، پیار کیا، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یوں بتا دیا اماں اس ایک کے ماننے والا ہوں، میرا کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا، میرا کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، میں اس ایک کا بھیجا ہوا ہوں اور میں ایک ہوں اس کا بھیجا ہوا. خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں. نعرہ تکبیر. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اگلی بات سنو، توجہ ہے سب کی. سارے جہان کے لوگ کہتے ہیں کہ دائیوں نے حضور کو یتیم سمجھ کر لیا نہیں، اٹھایا نہیں، چایا نہیں، ایویں نا اکھے غریب سمجھ کے انعام کون دے سی تو اکرام کہڑا دے سی، پیو تو ہے کوئی نہ. غریب سمجھ کے چایا نہیں. میں یہ گل کو نہیں منے گا، کالی کملی والے کو نہ چاہے اور تے کو پتہ نہیں لگا انہاں نہیں چاہیا، بلکہ کالی کملی والے نے انہاں کو پسند نہیں کیتا. ارے تکبیر، پسند نہیں کیتا. اور بھائی گل منے دے ہو جن دی امانت ہوے اون کو ملنی چاہیے. امانت حلیمہ دی ہوے، حلیمہ آدھی ہے ایڈی میری اکھیاں کھیرا تھی گئی ہیں، چندیا گئی ہیں، میں کو نبوت دا لسکارا جو لگ گیا میری اکھیں جواب دے گی. ہوں میں کو فکر پہ گیا، دولت تو بہت بڑی ہے، یہ بچہ نہیں کوئی پیسہ ہے، چھتی چاہاں کوئی بھائی نہ آون گے، میں غریب رہنا ون گا. جی میں ہوں تو اتوں جاؤ نا، سڑک پہ اگر کسی نو ایک پائی یا سونے کی ڈلی پائی نظر آئے نا، وہ یہ نہیں آ سکتا آؤ آؤ سونا ہے، اتنے بہ ویسی آخر میری جتی ٹوٹ گئی ہے. بہانے بہانے نال چکے گا، بتا کوئی دیکھ گھنے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ میری آنکھ نے آج تک اتنا حسین دیکھا نہیں. آمنہ کہتی ہے میں نے بھی آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا. جبریل آ گئے، کہنے لگے او حلیمہ تو نے بنو سعد کی
کے بچے دیکھے، او آمنہ تو نے قریش کے بچے دیکھے، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں، مجھے مالک کی کائنات کی جلال کی قسم ہے، میں جبریل کی آنکھ نے آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آواز آئی، او آمنہ حلیمہ او جبریل تم دیکھ کیسے لیتے، میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ دیکھ کیسے لیتے، الہی اب تو پیدا کیا کرو گے، مشینری ایسی صورت والی تیار ہو گئی، سانچہ تیار ہو گیا، اب تو آنے شروع ہو گئے ایسی شکل والے صورت والے۔ فرمایا او لوگو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، صرف ایک کالی کملی والے کی صورت سانچے میں ڈال کر میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں، کہاں سے آئے گا؟ کوئی نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے فکر لگا کوئی اور نہ آ جائے، آمنہ دیکھو مجھے جانے دو، میں غریب ہوں، سفر میرا دور کا ہے۔ اور حلیمہ کہتی ہے جب میں نے کالی کملی والے کو اٹھایا، میں نے سینے سے لگایا، میرا سینہ ٹھر گیا، میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے لب ٹھر گئے، دو جہان کی دولت مجھے مل گئی۔ آمنہ کہتی ہے او حلیمہ ٹھہر جا، مجھے میرے یتیم کا مکھڑا ایک دفعہ اور دکھا، آخر میں ماں ہوں۔ او حلیمہ غریب سمجھ کے بے پرواہی نہ کرنا، یتیم سمجھ کے بے پرواہی نہ کرنا، میں جو دے سکوں گی اس سے زیادہ انعام دوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے تو کچھ بھی نہ دینا، مجھے یہ دولت لے کے نکلنے تو دے، جلدی جلدی۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ دیکھے نا بڑی دیر ہو گئی ہے، میری سواری بڑی کمزور ہے، سب قافلہ چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی ہوں، مجھے جلدی جانے دو، اور ڈر یہ ہے کوئی اور نہ آ جائے، اس دولت کو اور کوئی نہ لے جائے۔ جھولی میں لے کے اپنی ڈاچی پہ بہ گئی ہے، حلیمہ کا خامد اگوں بیٹھا ہے، اپنے خامد نو آندی ہے جلدی نہیں کرو، جلدی کرو۔ وہ آندی ہے کیوں؟ چوری کا مال ہے۔ اگر چوری کا نہیں جے تو بیٹھ لوے دو جہان قربان کر دے، جڑی دولت میں تو ڈھائی ہے وہ خدا دی قسم ہے کسی نے آج تک ملی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حلیمہ کا خامن ڈاچی کو ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں، کوشش کرتا اٹھانے کی، اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی کیوں نہیں اٹھتی؟ اللہ پاک نے ڈاچی کو سمجھا دیا، او ڈاچی حلیمہ کا خامد بے خبر ہے، بیچارے کو پتا نہیں میرے محبوب کی طرف کنڈ کی تیوت ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ اور خانپور کے مسلمانوں اگر ناواقفیت میں بے خبری میں نبی کی طرف کنڈ کی ہے، اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی، تیری ساری عمر قرآن کو کنڈ کیے گزر گئی، حدیث پہ بغاوت کرتے گزر گئی، تجھے جنت کیسے ملے گی؟ اس بچے کو خود گود میں لے لو، بختوں والا بچہ ہے۔ جب حلیمہ کے خامن نے اپنی گود میں لیا، یوں مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ تم نے پہلے تو نہ بتایا۔ خامن کہتا ہے ادھر میں نے جھولی میں لیا، سرل کر کے میری جان ٹھہر گئی۔ ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی، کھڑی نہیں ہوئی چل پڑی، چلی نہیں برق رفتار بن گئی۔ وہ جڑی ایک ایک دن دو دو دن پہلے دائیاں گزر گئی سن، اپڑ گئی سن، پہنچ گئی سن، وہدیاں پہ سن، وہ اگ تو قافلہ وہدا پہ، وہ تو یہ وہدی پہلے جی لنڈی وہدی پی ہوئے، پچھو آدھی پی ہے تیز گام، درد کو بار ہے، تیز ہے۔ وہ جڑی قافلے والی دائیاں سن نا سوچا ڈر گئی، آخر کٹھے تھی ونجو، سارے ایک جا ونجو، او میاں کٹھے تھیو، کوئی لٹیرا آندا پہ، متا قافلے کو لٹ گھنے، جلدی آؤ کٹھے تھی ونجو۔ ایک تیز نگاہ والی دائی پچھو کے لے کے آ دی ہے، او میاں لٹیرا نہیں، ان معلوم ہوتا ہے دو جہان دے مقدر دا سویرا آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ اور تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتی ہے دیکھتے نہیں ہو ستارے کی چھاؤں کس طرح ہو رہی ہے۔ جب قریب سے گزری سواری محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ، دوسری زور نہ پڑا کرو نا تو میں انہیں دعا کرے نا۔
بیویوں نے پوچھا حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی؟ برق رفتار سواری، تیز سواری کہاں سے لے آئی؟ کہنے لگی میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، میری سواری بھی وہی، مجھے مبارکباد دو، میرا شاہ سوار بدل گیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر لے کے پہنچ گئی یتیم مکہ کو، قحط تھا، بارش نہ تھی، تنگی تھی، بیٹھ گئی، اپنے خامند کو کہنے لگی ذرا بکری کے نیچے دیکھا، ایک آدھ دال مل ڈالے نا محبوب کو پلوے سا، اتنی چھوٹی سی منگری چاہتے دیتی ہے، پتا تو ہے کہ کھیر ہے کوئی نہ بکریاں دے تلے خشکی کا زمانہ، وہ اتنی جگہ منگر دیتی نا، حلیمہ دا خامد آندا بیا برتن دے، انڈیا دیتا، وہ بیا دے، یہ بیا دیتا، وہ بیا دے، وہ بیا دیتا، حلیمہ دا خامد آندا ہور دے، حلیمہ آندی ہے میرا سارا گھر کھیر نال بھر گیا۔ محلے دی عورتاں آئیاں، حلیمہ سنا تیرے گھر کھیر دی نہر وہندی ہے، سا کوئی نہ سا تیری بکری کتھا چلدی ہے، پانی کتھا پیندی ہے؟ حلیمہ آندی ہے گھا دا اثر نہیں، پانی دا اثر نہیں، تو کو کیا پتا یہ تو آون والے مہمان دی برکت ہے۔ پتا چلا جتھا میرا نبی آون دے برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، گھر بھری چویلن تے مار کا جڑا میلاد کردا ہے نا، بیٹھے راندن بیٹھے راندن بیٹھے راندن، جس ویلے ریٹھا بھی ہن مکیس ہوں اکھے کھڑے تھی ون جو ہن حضور آ گئے نے، ول 5 منٹ کے بعد آ جائیں گے، ہن سارے بہون جو اسا حضور کریم کو بجا دیتا اجے آ گئے، مگر ریوڑیاں تے لڑتے کیوں ہو؟ اگے بھائی والا والا کوئی نہ کھنے بھائی ایک تمہاری تمہارا کھنے، اگے تمہارے لوگ تھوڑا ہے مار کا ڈھیر آ گیا ہی میں دری دری چک گھنو آتے اللہ آوے نبی اور ہووے تھوڑ حلیمہ کلامت کے پوچھ کالی کملی والے کی برکتہ ندیاں بہ گئیاں کھیر دیاں، اور وہ نبی نے آمن سار تعلیم شروع کر دیتی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں ایک چھاتی کا ایک طرف کا دودھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتی تھی، اور دوسری طرف کا دوسرا ایک بیٹا تھا رضائی دودھ شریک بھائی، اس کو پلایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی محبت میں آ کے میں ادھر والا پلا کے ادھر بھی حضور کریم کو پلانا چاہتی، اس کو تو روٹی کھلا دوں گی، پانی پلا دوں گی، سونا محبوب زیادہ کھیر پی لے۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے مالک کائنات کی قسم ہے دوسری طرف کی چھاتی کو حضور نے کبھی منہ نہیں لگایا، اس لیے حلیمہ جس زبان سے خدا کی توحید بیان کرنی ہے، قرآن پہنچانا ہے، اس منہ میں کسی اور کا حق نہ چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تعلیم شروع ہو گئی حرام و حلال کی، تو اتھا اسا امتیاں جیلم کا ایک نوجوان قتل کر کے دشمنوں نے دریا میں پھینک دیا، لاش بہ کر ہیل سے گزر کر نہروں میں سرگودے کے علاقے میں آ گئی، گل گئی، چمڑا ادھڑ گیا، شکل بدل گئی۔ پولیس والوں نے لاش نکلوائی، ایک چک والوں کے ذمے لگا دی بھئی تم لوگ اسے دفناؤ، آخر مسلمان ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کھلا، اعلان ہوا آؤ آنا آنا دو دو آنے لاؤ، بے وارسی لاش ہے، کفن ڈالنا ہے۔ چک کے بچوں نے 5-5 پیسے 10-10 پیسے لا کے دیے، کفن ڈال کر دفن کر دیا۔ اگلے دن پتا چلا جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ ساری عمر کما کما کے مر گئے، کروڑا پتیوں کو دیکھا، لکھا پتیوں کو دیکھا، آخری وقت میں تمام دولت میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا نصیب نہیں۔ نماز میری بہنیاں دی، اور اب تو کفن بھی حلال کا نہیں ملتا، جیسی کمائی ہوگی ویسا ہی کفن ملے گا۔ رشوت خار افسر کو حلال کا کفن نہیں مل سکتا، بھائی کفن ہوں گے گھروں پہ رہنا ہے نا، پیسے وہ جڑے وہ انیدا رہ گیا، کماتا رہ گیا۔ ملاوٹ والے، جھوٹ بولنے والے، تمام کفن۔ سلطان عالمگیر سب کا رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے،
قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا مفسر ہے، عالم ہے، کالی کملی والے کی 5000 حدیثیں سلطان عالمگیر کو زبانی یاد ہے۔ اور خوش نصیب ایسا تھا، کپڑا لیا، اسے کاٹا، اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے سی اور چاندنی چوک دلی کے بازار میں کھڑے ہو کر انہیں بیچ کر 6 روپے 12 آنے جمع کیے، ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھ دیا ان پیسوں سے عالمگیر کا کفن خریدا جائے، یہ میری حلال کی کمائی ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انہیں کفن کا فکر تھا، تجھے قیامت کا فکر نہیں، تجھے قبر کا فکر نہیں۔ ہاں ہاں، راول پنڈی میں جنگ اخبار دیکھو، نوائے وقت نے لکھا 3 دن تک ایک عورت کی قبر سے آواز آتی رہی، میں سڑ گئی، میں جل گئی، میں جل گئی، میں مر گئی اور تباہ ہو گئی۔ 3 دن کے بعد 1000 قرآن کریم پڑھ کے بخشا جب وہ آواز بند ہوئی۔ ظلم کرتے ہوئے تم نہیں ڈرتے، حرام کھاتے ہوئے تم نہیں ڈرتے، خدا کے قہر سے تمہیں کبھی خوف آیا نہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک علاقے میں، نام نہیں بتاؤں گا، حکم ہے میرے آقا کا، اذکروا محاسن موتاکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی، 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی، جب قبر جا کے کھودی، لحد نکالی، وہ قبر بنانے والے باہر آئے، ساری زمین فوراً مل گئی، زمین قبول نہیں کرتی۔ تجھے کیا معلوم ہے میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ آواز آتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ڈرو اس پروردگار سے جو ساری زمین میں بھوچال مچا دے گا، زلزلے آ جائیں گے، حالات اتنے بگڑیں گے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور زمین پہ عورت اپنے بچے کو پھینک کے مارے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایسے حالات میں 2-3 جگہ قبر نکالی، زمین مل گئی، ایک جگہ معمولی سا کھڈا کھود کر دھکا دے کے مٹی ڈال دی، ڈالنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں آگ لگ گئی۔ توبہ کر، نمازوں کو نہ بجایا کر، نمازوں سے بغاوت نہ کیا کر۔ صبح نہیں پڑھتا، شام کو نہیں پڑھتا، پورے گھرانے میں خدا کے قرآن کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر تو لاہوری سمجھد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس بنگلے میں، جس کوٹھی میں، جس مکان میں، جس جھوپڑی میں خدا کا قرآن دیکھنے پڑھنے والا کوئی نہیں، اس پہ اللہ کی کروڑوں لعنت برس۔ درود شریف کے لوگوں کو توفیق نہیں، بس ویسے ہی میں عاشق ہوں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ منہ دیکھو نا، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے یا اندرا کا بھتیجا ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف ہے عاشق۔ بڑا حج کیتی کھڑا مدینہ میرے کو زیادہ کہیں نہیں بیٹھا۔ اچھا تو بھی دیکھا، ایک مولانا قاسم نانوت بھی دیکھا۔ مدینے سے کئی میل ابھی ادھر ہے، جوتا نکال کر بغل میں دے لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرتا ہوں جہاں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہو، نانوتوی کا جوتے والا پیر وہاں نہ پڑ جائے، میرا گستاخوں میں نام نہ آ جائے، بے ادبوں میں شمار نہ ہو جائے۔ جتنے دنوں مدینے میں رہے جوتا نہیں پہنا۔ 2 روز تک گنبد خضرا کے سامنے نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھیوں نے کہا حضرت سلام کے لیے نہیں گئے؟ فرمایا صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتا ہوں، حوصلہ نہیں پڑتا اور ہمت نہیں پڑتی۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے، کہاں قاسم نانوتوی اور کہاں کالی کملی والے کا دربار۔ تیسرے دن تشریف لے گئے، واپس آئے تو مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا، بڑے ہنس رہے ہو؟ فرمایا ان کا ایسا فیض کرم ہوا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے۔ مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ کیا مل گیا؟ مجھے دودھ کا پیالہ مل گیا،
پھر کیا مطلب؟ کہتا ہندوستان میں نولاتوی کی ذات تھے، گوشے گوشے میں، کونے کونے میں، پوری دنیا میں کالی کملی والے کے حدیث کی علم کی نہریں بہاؤں گا۔ حضور کو نہیں ملے گا، حضور کو نہیں ملے گا تو تیرے پیو کو ملے گا۔ مت اندازہ تو لگا اچھا تو ہمیں لے آتے سانڈی سنو، انہاں بھی سنو، لازمی سنو، بلتا کو خدا ایمان دے وے فیصلہ خود کرے۔ ہلو قاری حنیف کی تقریر نہ منجا ہے ورنہ جادوگر ہے، ہم زندہ بندے کو اجی گانے گانے کہتے ہیں حضور کا عاشق ملوم او بابا تو سانی جان دے وچوں وہابی ہے۔ اساں دے کملے ٹھیک ہے تم کو اپنے وچ بڑھن دینے اسا بلا مولانا محمد قاسم نولاتوی رحمت اللہ علیہ، میں خود تجربہ کیتا، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں، بھونکتا ایک بھی نہیں۔ سنا تھا جنت البقیع میں جاتے ہوئے میں نے ایک روٹی جیب میں ڈال لی، پرے کو جو گئے تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ 4 کتے ایک جگہ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بھی سننا اور بات ہے، جیب سے روٹی نکالی اور میں نے زور سے پھینک دی، آئے تو صحیح چاروں لپٹ کر، حالم روٹی دیکھ کر ایک نے بھی نہ کھائی۔ مدینے کا کتا نہیں لڑتا روٹی پہ پاکستان کے مسلمانوں تم کیوں لڑ رہے ہو؟ مدینے کا کتا بھونکتا نہیں، ادب کرتا ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، 10,000 حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل سویا ہوا ہے، کتا نہیں بھونکتا، بے ادبوں میں نہ آ جاؤ۔ اور پاکستان کے مسلمانوں تم کالی کملی والے کو، حضور کے صحابہ کو کیوں بھونکتے ہو؟ تمہیں شرم کب آئے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کا کتا بلی کو کچھ نہیں کہتا۔ ہوا نرالی، فضا نرالی، شہر نرالا۔ مدینے پاک میں وہ صبح صبح لوگ جاتے ہیں نا مسجد قباء، عشاء کی نماز پڑھ کے واپسی میں سارے کھجور منڈی میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کیا بھا ہے جی؟ یہ میں کتنا مٹھ بھر لیں۔ یہ کیا بھا ہے جی؟ اگر جی یہ بھا مٹھ بھر کے کسے بھری آیا سارے ملتان آنا گڑ منڈی میں چاہیے چاہ کے تو نہیں کھا جو سر سے کھلا نہ لگے۔ میں کہا میں پوچھا جو لوگ کسے بھر میں نے روز مخدے تو سائنہ کو ہٹک دے کیوں نہیں؟ وہ چھوٹا رومن پہ گا، آخر لگا تجھے کیا پتا ہے کالی کملی والے کا شہر ہے جو کسی حاجی کو ڈانٹ دے، دھمکا دے، بے عزت کر دے۔ رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، حضور جھڑکی دیتے ہیں، فرماتے چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کر، تو نے میرے مہمان کو کیوں ڈانٹا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازہ لگا آج بھی، اور الحمدللہ ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ 18 برس یار کے شہر میں دفن ہونے کے لیے انتظار کیا، کالی کملی والے کا پڑوسی بن جاؤں۔ میرے آقا تیرا در ہو، میرا سر ہو، تیرا گھر ہو، میرا دل ہو، میں اسی پہ راضی ہوں۔ 18 برس انتظار کیا۔ اصل تو یہ بیچارے جاتے نہیں، اور اگر جاتے ہیں نا اذان ہوئی جماعت کا وقت ہوا جوتی کٹ ہوئی آئے سب کے لئے پیشاب آنا گیا کے لئے کمرے میں جا کے نماز پڑھتا ہے، آئے صاحب تو سوکھے نماز نہیں پڑھی، انہاں دے مگر سارے ٹھیک نہیں لے۔ تیری نماز حضور کے روزہ اقدس کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی، بیت اللہ کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اپنی مسیحت میں جساں کو نماز پڑھاوا دینے بولو تو صحیح نہیں دیں نا وہ ویلے، بلکہ آج دا مولوی جے متولی چودھری دے آخر نال ووٹ نہ دے اگلے دن اس طرح بتا دینا ہے۔ زبردستی کوئی کسی بھی مسیحت رہ سکتا؟ تساں تو ایڈے تکڑے کہ تاری مسیحت زبردستی امام نہیں رہ سکتا، تے اللہ ایڈا مارا زبردستی کعبے وچ امام بڑے کھڑے نے۔ انہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل آ دو ادھر منے جاؤ کہ زبردستی امام بڑے کھڑے نے۔ پھر سن لے مسجد نبوی کا، مسجد نبوی پہ ہمارا قبضہ،
مسجد قباء پہ ہمارا قبضہ، مسجد قبلتین پہ ہمارا قبضہ، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد علی پہ ہمارا قبضہ، مسجد فاطمہ پہ ہمارا قبضہ، شارع علی پہ ہمارا قبضہ، شارع خالد پہ ہمارا قبضہ، شارع خدیجہ پہ ہمارا قبضہ، مسجد خلیل پہ ہمارا قبضہ، جنت البقیع پہ ہمارا قبضہ، فاطمہ الزہرا کی قبر پہ ہمارا قبضہ، حلیمہ کی قبر پہ ہمارا قبضہ، 10,000 حضور کے جرنیلوں کی قبروں پہ ہمارا قبضہ، بیت اللہ پہ ہمارا قبضہ، مسجد کوثر پہ ہمارا قبضہ، مسجد بلال پہ ہمارا قبضہ، مسجد جل پہ ہمارا قبضہ، مسجد قمر پہ ہمارا قبضہ، اور یاد رکھ جنت پہ ہمارا قبضہ۔ زورا زوری قبضہ کیتی کھڑے نے اور سا جنت تے زورا داری قبضہ کیتی کھڑے نے۔ تو بس آگے تو مکھاوی ملے گئے بچھن کی طرح ملے گئے۔ دسو کیڈا گناہ ہے ایڈی کھوپڑی، ایک نماز کے بدلے میں جہاں لاکھ نمازوں کا ثواب ملنا تھا اور جماعت کی نمازوں کا 27 لاکھ کا ثواب ملنا تھا، ان کا بیڑا گرک کر دیا۔ انہاں شودا دا قصور نہیں، رب سائیں برن نہیں دینا۔ بس تو اس قابل نہیں میرے بندے کے نال کھڑ کے نماز پڑھے، کیا کہتی بات؟ بیڑیاں جو ہوا وہ کسی کا محتاج تو نہیں۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سارے میرے دروازے کے بھکاری، میں سب کا بادشاہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بھی بادشاہت میری، کل بھی بادشاہت میری۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب آیا، جوانی آئی، اعلان نبوت فرمایا، قرآن کریم لوگوں کو سنایا۔ یہ ہے بڑے استرے ولادت بیان کرتے ہیں، آگے 23 سالہ زندگی کو لکائی پھرتے ہیں، نہیں بتاتے۔ صحابی کہتا ہے میں اپنے ابا کے ساتھ آیا، سودا سلم مکے میں خریدنے آئے، ہم نے مکے کی چوک میں مجمع لگا دیکھا، بھیڑ لگی دیکھی، چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر، روڑے ہڈیاں مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، بولتے نہیں، اف نہیں کرتے۔ لوگوں نے اتنا مارا، صحابی کہتا ہم بھی نہیں جانتے تھے، مسلمان تو ہم کہاں تھے، سارا بدل لہو کر دیا، امام الانبیاء کا لباس بھی خون میں ڈوب گیا۔ صحابی کہتا ہے ایک عورت نے کوٹھے پہ چڑھ کر آواز دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ پانی لے کے دوڑی آئی، آ کے زمین پہ پیالہ رکھ دیا، ابا کو لپٹ گئی۔ یوں کہتا ہے کالی کملی والے کے خون سے بچی کے کپڑے بھی آلود ہو گئے اور لپٹ گئی اور کہنے لگے مکے والوں میرے ابا کو نہ مارو۔ ہم غریب صحیح، ہم مسکین صحیح، برادری ہمارے ساتھ نہیں، خاندان ہمارے ساتھ نہیں، سب لوگ ہر وقت مارتے ہیں۔ او مکے والوں قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اگر تمہارا قرضہ دینا ہو میرے ماں ابا کو نہ مارو، میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی، نہ مارو۔ بڑی مشکل سے ادھر ادھر کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما ہوئے، کہتے ہیں پانی کا پیالہ اٹھا کر رحمت والے ہاتھوں میں بچی نے دیا، پانی منہ میں لے کر کلی کی تو منہ سے لہو ہے۔ میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں مجھے پتا نہیں، مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، قرضے کا جھگڑا نہیں، رشتے ناتوں کا جھگڑا نہیں، کوئی بھی جھگڑا نہیں، پھر کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اس لیے مہار پڑتی ہے۔ میں قرآن سناتا ہوں۔ لپٹ گئی بیٹی، ابا گھر چلو، یہ اگر نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ، امی جان سنے گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، ہماری چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا سنے گی، میں سنوں گی۔
چلو گھر ہمیں سناؤ، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، قرآن جو اترا جو آیا ہے مجھے حکم ملا وانذر عشیرتک الاقربین، مجھے حکم جو ملا ہے پتھر کھاتا جا میرا قرآن سناتا جا۔ آج امت کو قرآن کی کیا قدر ہو، ایک ایک وقت میں 15 دن کالی کملی والے نے درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ گواہ، ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ جڑے ویلے کوئی قضیہ تھی ونجے فوتگی ہو جاوے، برادری وسیب علاقہ سارا کٹھا ہے، سامنے جنازہ پہ ہے، بحث پہ تھیندی ہے، میں شرط لانا فلانا چیئرمین ضرور بڑسی، آیا قضیے تو بیٹھا ہے بحث چیئرمین نہیں تو پہ تھیندی، یہ دیکھا نہیں تو سب پچھلے جو 2-3 مہینے گزرے ہیں، ہوئے 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 ساری رات دھیان نہیں دیتا، ان نے کھڑک دے سی نا، ارے بھائی کون؟ جی آپ دا پرانا تابے دار، اے نہیں آتا پرانا چمڑے پاک، حاجیوں نے نماز چھڑ دیتی، وہ سب کچھ مسیح نہیں آتے، وہ جی گاٹے پہ جانا یہ حلف سنالا 28 تاریخ کے بعد پرسوں وسیب سارا جمع ہے، برادری ساری کٹھی ہے، خاندان سارا کٹھا ہے، اے نہیں کرتے یہ بیچارہ یہ بھائی دادا ماما نانا خالو پھوپھا فوت ہو گیا ہے، چچا آؤ ساری برادری رل مل کے 100 200 1000 2000 قرآن کریم ختم کر کے اس کی مخلوق اس کی روح کو ثواب پہنچاؤ، قبر میں جانے سے پہلے تباہی سے بچ جائے۔ قرآن نہیں پڑھتے، گپا میں رہتے، کیسا دی گل پہ تھی ہے، او جی پیشی ول تھی گئی ہے، وکیل ساڈا پیش نہیں تھیا، بل منشی نے تاریخ گھنا دیتی ہے، آیا بیٹھا فوتگی تے گردا پہ طریقہ کو او اصل تو حالات اساں پیدا کرتے ہیں نا، جس اولاد کے لیے ساری عمر بے ایمانی کر کر کے مربی بنائے، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، اسپتال میں بیمار ہے ابا، نوہاں تے دھیاں تے پتر تے گھر والی سارے مل کے برتن وکھرے کر دیں گے، انہاں برتناں وچ نہ پانی پیا کرو، ڈاکٹر آندا ہے کینسر ہے، سرطان نے ٹی بی دے سیندا بابا وکھرے رکھو، اندازہ جس کی ساری کمائی کھا کھا کے جوان تھے نے اج ہوں دی دوا دی چمچی وکری ہے، برتن وکھرے، اور بیگم جیڑی ہر ویلے کھل کھل کے گل کریں سی نا، وہ آدھا ہے بھلیا لوکا اللہ والی آ میرا روح گھابردا کھڑا میرے کول تو بہ جا، ایک پرو پرو رہندی پئی آکھے میری طبیعت تیرے نالوں زیادہ وزار ہے، پر ہوندی پئی ہے اور سلیل آکو تے پیچھا کھسک دی ہے، پیچھا کھسک دی ہے، جنہاں برتناں وچ آخری وقت دے اندر تو پانی پیتا برتن منحوس، جنہاں کپڑوں دے اندر تیری موت آئی وہ کپڑے منحوس، جس بستر سے تیری موت آئی وہ بستر منحوس، انہاں برتناں دی تھاواں دی بسترا دوا والی چمچی دوا والی کولی منگری پرانے جوتے انہاں سارا دی گندھڑی بنا کے برادری دی جڑی وڈی بڈھڑ ہوے نا پرانا پیپا او گندھڑی کو من جھالے کوٹھے دے وچ پر ہاتھ چونڈ دے وچ ونج رکھ دی ہے، برامدے وچ نہ ہوے، ویڑے وچ نہ ہوے، کوئی نکا بال ہاتھ لاوے نا ڈاڈی آدھی نا انہاں کو ہاتھ نہیں لگیندا، یہ موئے ہوئے جے کپڑے نے، ہاں تو مرنا نہیں نا، بلکری جی جوہار وہ جڑی پنڈ ہے نا وہ ملا کے سر پہ رکھ دے، ملا بڑا خوش ہوتا ہے پنڈ تو بڑی ہے، پنڈ تو بھاری ہے، ان کو چھوٹے کو کیا پتا کہ پرانے کھلے بچ وہ لیٹے ہوئے ہیں، چودھری آدھی نظر تو بچتا ہے ملا بھائی جی انہاں دی پنڈ سے نظر پہ گئی آخری بڑی بھاری پنڈ کدو ملی آیا موقع کار دا کھسکن دا کھسک کے وہ پنڈ گھر لے کے جانا کنڈی کھڑکاندا ہے، ملانی آدھی ہے کون آخے کون سون نہیں پنڈ بڑی بھاری چھیتی کو وہ اندر لے کے بڑھتا ہے نا ایڈی ساری پنڈ وہ بچوں گدا تے تکیا تے کھیت تے لیاف تے ساون تے دوا والے برتن تے چنگیر تے کندورا تے فرا وڈی پنڈ ہوندی ہے، وہ آدھی بھلے لوکاں پیچھے لے آیا مگر پولیس نہ جاوے آخے چوری دا مال نہیں آخے ہور آخے بس تو
بہ کے پھر دعا مانگی جا، ایک بندہ روز کا مرد رہے ساڑی وال موج ہی موج ہے۔ ارے تو کو پتا ہوگا ملا تو گل کیوں دیتی ہے؟ محبت وچ نہیں، انہاں دا عقیدہ ہے جڑا موئے ہوئے دے کپڑے پاوے گا پھٹکا نہیں کھاندا، جڑا انہاں برتنوں کو استعمال کرے گا فوراً مرے گا۔ یہ مولوی کو جان کے رہنے بھی ایک مولوی تو مرے، مولویاں دے وچوں ایک تو گھٹے خراج پہ تھی نہ جڑے بسترے دے اندر پیو دی موت آئی بسترا تو منحوس ہے، جڑے کمرے دے اندر آئی کمرہ منحوس نہیں، وہ سب بولو جتنی بحث کرے سانڈیاں ہو سن انشاءاللہ کو آسا کرائے تے لے دینا۔ جڑی دکان تے ہن چوڑا تھی کے دیا بیٹھا پیو دی، یہ دکان منحوس نہیں بڑا ساگوں دیکھو جیا یہ سارے کام کر کر آ کے بکری آپ سامدا ہے، منجھ تیری، گاں تیری، بینک بیلنس تیرا، سکوٹر تیرا، کار تیری، سائیکل تیری، دکان تیری، مکان تیرا، سب کچھ۔ تقریر کی دوبارہ آ میں مولوی صاحب جی ختم کرانا ہے، میرے کو لاؤں دینا جمعے کو جی دعا کرا ختم کرنا، کیا ہو گیا؟ پیو فوت ہو گیا۔ میں تو پیو تیرا فوت ہویا، ساری رات بہ کے قرآن اساں پڑھوں تیرے پیو جیسا نہ کریں۔ کمال ہے اور ساری مٹی تو گھنے تو چاوے تو ساوے ساری رات مجھے پڑھ کے رو آتا۔ میرے ملتان کے اندر ایک مولوی صاحب دوست ہوندے ہیں، انہوں کو بڑے لوگ آ کے میں میری ڈاڈی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا، میری اماں فوت ہو گئی قرآن پڑھنا، میرا ابا فوت ہو گیا قرآن پڑھنا۔ ایک بار میرے کو ملنے آن دیں نا، میں حضرت تو تو نندر نہ کریں گے اس واقع کیوں اتنی مخلوق لوگوں کو آنکھ لینی ہے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا، میں نے تو تک نہ کرا ڈرائیوری کل پڑ جاتا جتے کو قبر دے اندر پورے قرآن کریم دی لوڑ ہوے دھی کو قرآن پڑھا میں منکر نہیں، جتے کو قرآن کریم دے ثواب دی قبر دے اندر لوڑ ہوے تو اپنے پتر کو قرآن پڑھا، پوترے کو قرآن پڑھا، دوترے کو قرآن پڑھا۔ میں تو آدھا میری تمنا ہے میری آرزو ہے تیرا دم پیا نکلدا ہوے سارا خاندان قرآن پیا پڑھدا ہوے۔ میری تو تمنا ہے تسا اپنا کام آپ سانبھو ساڈے گاٹے نہ کرو۔ دسویا جو گل تو کون دسے سی پر تو کرتا نہیں۔ تیجی دی بار آویں دن مولوی صاحبہ کو سڈیا تے چھوڑیا کو سڈیا، آخے مولانا آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، آخر کیا پاسے ٹھوک چھوڑو، سب کو بڑا پتا نہیں تیرے پیو کو کیوں ٹھوک۔ یہاں میری درخواست ہے قرآن پڑھو، علم حدیث حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، انشاءاللہ دے جان